واجب الاحترام بزرگ اور دوستوں، گزشتہ جمعے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہمیں میسر ہیں۔ خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو فرمایا میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے وہ اس ملک پاکستان کی صورت میں عطا کی ہے، آزادی کی صورت میں ہمیں عطا کی ہے۔ اس سے متعلق ہی چند گزارشات وہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ ایک تو یہ کہ بر صغیر کے اندر جو تحریک آزادی ہے اس کے دو حصے آپ سمجھ لیں۔ ایک حصہ تو تحریک آزادی کا وہ رہا جو انگریزوں سے رہا کہ جب وہ بر صغیر پر مسلط اور قابض ہوئے تو ایک تحریک آزادی کی اس اعتبار سے چلی کہ ان کو یہاں سے نکالا جائے اور یہ واپس اپنی جگہوں پہ چلے جائیں۔ ان کے آنے کا مقصد کیا تھا اور کیا چیزیں تھیں وہ ہمارے سامنے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں یہ چیزیں بھی لکھ دی گئی ہیں، جغرافیائی حالات میں بھی یہ چیزیں لکھ دی گئی ہیں کہ اس حصے کو، اس خطے کو وہ سونے کی چڑیا سمجھتے تھے، اس کے اندر کہ جو چیزیں ہیں وہ یہاں سے حاصل کی جائے، پوری دنیا سے ہی ان کے ایسی چیزوں کے حاصل کرنے کے مقاصد رہے ہیں۔ اور اس کے اندر ہماری بھی کمیاں اور کمزوریاں رہیں، مسلمانوں کی بھی، جو اس وقت میں مغلوں کی اور جگہوں پر مسلمانوں کی حکومت تھی وہ بھی بہرحال اس وقت میں استعمال ہوئی کہ اصل مقصد تو انہوں نے اپنے آنے کا تجارت ظاہر کیا، لیکن آہستہ آہستہ پورے بر صغیر پر اور اس کے نظام پر قابض ہو گئے۔ ایک تحریک آزادی کی اس وقت میں چلی ہے، اور اس وقت کی تحریک کو بھی اگر دیکھا جائے تو اس میں مسلمانوں کے ہی بڑے بڑے نام آپ کو ملیں گے، اور اس میں بھی مسلمانوں کی بڑی قربانیاں آپ کو اس میں نظر آئیں گی کہ کیسے ان لوگوں نے، یہ مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں اور کیسے ان لوگوں نے صعوبتیں، مصیبتیں، مشکلات یہ برداشت کی ہیں۔ اور اس کے معترف خود آپ کو آج کے زمانے میں بھی ہندو ملیں گے، ان کی بھی کتابوں کے اندر ان کے نام آج بھی مل جائیں گے جن لوگوں نے یہ تحریک چلائی اور اس تحریک کو آگے تک پہنچایا، جس کی وجہ سے یہ چیز ہمیں آزادی کی صورت میں ملی اس میں۔ اور اس وقتوں کے اندر بھی اگر آپ دیکھ لیں اور تاریخ کو دیکھیں گے اس میں تو پوچھا جائے کہ مالٹا کے جیلوں میں کون قید رہے اور کالا پانی ان کی جیلوں کے اندر، اور ان کی جو ہے وہ وہاں کی کال کوٹریوں میں کنہوں نے صعوبتیں برداشت کی ہیں، تو آپ کو وہاں بڑے بڑے مسلمانوں کے نام نظر آئیں گے جنہوں نے یہ قربانی دی۔ اور اس کے بعد تحریک آزادی کا دوسرا حصہ اس میں اس اعتبار سے سامنے آیا کہ مسلمانوں کے لیے الگ ریاست، اس کی بھی وجہ کیا بنی، وہ چیزیں بھی دیکھنے کی اور غور کرنے کی۔ بہرحال وہ فیصلہ کس حد تک صحیح تھا یا غلط تھا یہ اپنی جگہ پر ہے، اور اس کے ثمرات کیا نکلنے تھے اور کیا ہونے تھے وہ چیزیں بھی اپنی جگہ پر ہیں۔ لیکن اس وقت یہ چیز ضرور تھی جو ہندوؤں کے اندر شروع سے اب چلی آ رہی تھی کہ اس سے پہلے مسلمانوں نے ہم پر بہت عرصے اب حکومت کری، اب اس آزادی کے بعد ہم حکومت میں آئیں گے اور اس کے بعد ہم مسلمانوں پر حکومت کریں گے، غلبہ ہمارا ہوگا، کیونکہ اکثریت انہی کی تھی ان علاقوں میں۔ تو بہرحال یہ چیز رکھی گئی اور دو قومی نظریہ سامنے آئے۔ میں نے آیت مبارکہ پڑھی 28ویں پارے کی، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، یہ اللہ رب العزت کی ایک تقسیم ہے، بنایا تو اللہ رب العزت نہیں ہے تمہیں، آسمان و زمین کا خالق و مالک بھی اللہ ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، ساری مخلوق کو بنانے والی اللہ رب العزت کی ذات عالی ہے۔ فرمایا انسانوں کو بھی اللہ رب العزت نے ہی بنایا، اور اللہ رب العزت نے ہی فرمایا یہ دو طبقے رکھ دیے، یوں تقسیم کر دیا۔ فرمایا تم میں سے بعض ایسے ہیں جو کافر ہیں اور بعض ایسے ہیں جو مومن ہیں۔
پھر کافروں کے اندر بھی سارے اس کے اندر آ گئے، جو بھی اللہ کو نہ ماننے والے یا پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے سبھی اس کے اندر آئے۔ اور دوسرا طبقہ انسانیت کا فرمایا وہ مسلمانوں کا ہے، وہ مومنوں کا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ دو قومی نظریہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا یہ گویا انسانیت کی تقسیم مذہب کے اعتبار سے ہے، انسانیت کے اعتبار سے نہیں ہے۔ یہ بات میں کئی دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ نہ ہمارے مذہب نے، نہ اسلام نے، نہ دین نے، ہمیں کہیں ہمارے نبی نے بھی یہ تعلیم نہیں دی کہ ہمیں بحیثیت انسان ہی تقسیم کر دیا گیا کہ ہم اگرچہ مذہب کے اعتبار سے الگ ہیں لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کریں گے کہ ہم انسانیت کو بھی بھلا دیں، ایسا نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام کی زندگی کے اندر بھی یہ چیزیں رہی، ہر ایک کے ساتھ مساوات رہی، ہر ایک کے ساتھ معاونت رہی، ہر ایک کے ساتھ مدد و نصرت رہی۔ ہاں نظام اور غلبہ وہ اسلام کا رہے گا اور وہ مسلمانوں کا رہے گا، باقی اس کے ماتحت رہیں گے۔ یہ دو قومی نظریہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کو باطل نے مسلمانوں کو غلط انداز میں سمجھایا اور غلط انداز میں دکھایا کہ دیکھو یہ انسانیت کو ہی تقسیم کرنے کی بات ہو رہی ہے، دیکھو تمہارا مذہب تو بحیثیت انسان ہی تقسیم کر رہا، اور گویا تمہارا مذہب اور اسلام تو ہمیں انسان ہی نہیں سمجھتا، پھر اس کے بعد ہمارے حقوق تو پورے سلب کر لیے جائیں گے۔ حالانکہ پورے اسلامی تاریخ میں آپ دیکھ لیں کسی بھی وقت کے اندر ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ پورے حقوق دیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں پہلے بھی یہ واقعہ عرض کر چکا، بازار میں ہے اور ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ وہ بھیک مانگ رہا، تو اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں بیت المال سے تمہارے گزارے کے لیے تمہیں خرچہ نہیں ملتا؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے اتنا خرچہ مل جاتا ہے بیت المال سے جو میری ضرورت کے لیے کافی ہے۔ تو پھر کہا بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ تو کہا میں غیر مسلم ہوں اور میں کیونکہ اسلامی ریاست میں رہتا ہوں تو مجھے ٹیکس دینا ہے، اس اسلامی ریاست میں رہنے کا مجھے ٹیکس دینا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ دیکھ کر پریشان ہوئے اور اپنی مشاورتی کمیٹی کو بلایا اور پھر یہ بات سامنے رکھی کہ اب وہ بوڑھا ہو چکا، وہ تو کما سکتا نہیں ہے، اس کے خرچے کے لیے بیت المال سے اس کو پیسے تو مل رہے جو اس کے لیے کافی ہیں، لیکن ٹیکس دینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں، اس لیے اس کو بھیک مانگنی پڑ رہی۔ تو مشورے سے یہ بات طے کر دی اس کے اندر جو کما نہیں سکتا اس کے اوپر ٹیکس بھی نہیں لگایا جائے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اور یہ ٹیکس اس کے اوپر سے ختم کر دیا گیا۔ تو یہ مساوات، یہ عدل، یہ انصاف ہر ایک کے لیے اسلام نے اور دین نے دی۔ بہرحال اس دو قومی نظریے کے تحت یہ بات بھی چلی اور اس وقت میں یہ نعرہ بھی لگایا گیا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس بنیاد پر اس ملک کی بھی بنیاد رکھی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے اندر بھی بڑی کوششیں، یہ یاد رکھیں یہ ملک کسی فوجی جنگ کی صورت میں اور جنگ کے ساتھ یہ حاصل نہیں کیا گیا، اس کے اندر ساری کی ساری تکلیفیں، صعوبتیں، مشکلات، پریشانیاں وہ عوام نے اٹھائی ہیں، اس کے اندر ساری قربانیاں عوام نے اور لوگوں نے دی، ایک عام آدمی نے، اس جذبے کے تحت کہ ایک نئے اسلامی ملک کا قیام ہوگا اور اس کے اندر ہم اسلامی نظریاتی ہر طور پر، انسانی طور پر بھی ہم آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے۔ اس کے لیے کوئی فوجی جنگیں نہیں ہوئی بلکہ اس کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی، اپنی جانوں کی قربانیاں دی اس کے لیے، اور اس قربانی کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ملک عطا کیا اس کے اندر اس نے۔ تو یہ چیز بھی ہماری اس کے اندر سامنے رہے اس اعتبار سے، اور اس کے اندر یہ بھی چیز رہی کہ جب یہ ملک اللہ رب العزت نے جب اس کو وجود عطا کیا 1947 میں، اور جو ہے 27 رمضان المبارک ہے، 14 اگست ہے، یہی مہینہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ملک کی آزادی کی نعمت ہمیں عطا کی۔ اس کے پیچھے جو قربانیاں رہی وہ بھی لمبی داستان ہے۔ آپ میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے خاندان والوں نے، گھر والوں نے اس کے پیچھے اپنی جانیں گنوائی ہوں گی، اور اس کے پیچھے شہادتیں اور قربانیاں اپنی جانیں دی ہوں گی اس کے اندر۔ یہ چیزیں ہم سب کے سامنے اس میں باہر اللہ رب العزت نے یہ نعمت ہمیں عطا کر دی اس کے اندر اس میں۔
دوسری جو سب سے بڑی چیز اس کے اندر سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جب اس ملک کا قیام یہ وجود میں آ گیا تو یہ تھا اس ملک کا نظام چلے گا کیسے، اور اس کے لیے یہ تھا کہ ہمارے پاس کوئی آئین، کوئی دستور، کوئی نظام، کوئی قانون یوں بظاہر موجود نہیں۔ 1935 کا جو ہندوستان کا ایکٹ تھا اسی کے تحت یہ پہلے یہ ملک چلا، اور 49 میں جو ہے نا یہ 1900 اس کے اندر یہ بات سامنے آئی کہ کچھ جو ہے اصول اور قوانین بنائے جائیں جس کے تحت آگے یہ نظام چلایا جائے۔ پہلی جو دستور ساز اسمبلی تھی اس کے اندر یہ قرارداد مقاصد جس کو ہم کہتے ہیں وہ پیش کیے گئے اس کے اندر اور پہلی دستور ساز اسمبلی نے اس بل کو منظور کر لیا متفقہ طور پر، وہ قرارداد مقاصد، اور پھر اس کے بعد جب بھی آئین اس کے اندر بنتا رہا اس کے اندر، چاہے وہ 56 میں ہو، 62 میں ہو، 73 میں ہو، ہر آئین کے اندر یہ مقاصد جو قرارداد مقاصد ہیں یہ اوپر بنیادی طور پر ہر جگہ شامل ہیں، اور اس قرارداد مقاصد کو بنانے کے اندر اہم کردار آج ہماری تاریخ میں وہ نام تو موجود ہے لیکن ہماری نسلوں کو وہ نام یاد نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے اس نام کا کہ اس میں اہم کردار ادا کرنے والی شخصیت کون تھی۔ وہ فرمایا وہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ۔ میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا، شاید ہمارے نوجوانوں کو، لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ پاکستان بننے کے بعد فرمایا بنگلہ دیش میں جو اس وقت پاکستان کا ہی حصہ تھا، فرمایا وہاں پر علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے ہی پاکستان کا جھنڈا لہرایا، اور یہاں اس حصے کے اندر فرمایا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا۔ فرمایا یہ اعزاز ان کے حصے نہیں تھا، اس کے اندر علماء کی بڑی قربانیاں ہیں اور اس کے اندر بڑی تحریک کے اندر ان کا بھی بڑا حصہ رہا۔ بہرحال اس قرارداد مقاصد کے اندر ان کا بڑا حصہ رہا، اہم کردار رہا، جو پہلی دستور ساز اسمبلی سے منظور کر لیا گیا۔ اس کے مقاصد کے اندر بنیادی طور پر باتیں کیا تھیں؟ فرمایا وہ یہ بات ہے کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہو۔ پوری دنیا کے اندر کسی بھی ملک میں، کسی بھی ریاست میں، چاہے وہ اسلامی ہی ملک کیوں نہ ہو، کہیں یہ ایسی جو ہے وہ ایسے مقاصد اور ایسے قوانین، ایسے آئین اس کی جو ہے وہ بنیادوں کے اندر شامل نہیں جو اس ملک کے اندر، جس کے اندر یہ واضح کر دیا گیا کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہو۔ ساری طاقت کا سرچشمہ فرمایا وہ اللہ رب العزت کی ذات عالی ہے، اس لیے فرمایا حاکمیت وہ اللہ کی چلے گی، اور اس ملک کے اندر فرمایا جو بھی حکومت میں آئے گا فرمایا وہ اللہ کی حاکمیت میں فرمایا وہ گویا خادم بن کر عوام کی خدمت کے لیے اس نظام کو اپنے ہاتھ میں لے گا، چلانے کا، لیکن رہے گا وہ اللہ کی حاکمیت میں۔ فرمایا یہ بنیادی چیز اس کے اندر رکھی گئی۔ دوسری چیز جو اس قرارداد مقاصد میں تھی وہ فرمایا کہ اسلامی اصول، اس میں فرمایا جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری، معاشرتی انصاف، فرمایا یہ سارے اسلامی اصول ہی تھے اس کے اندر، فرمایا اس کے مطابق ہم اپنے نظام کو اس کے اندر چلائیں گے۔ ایسی اس کے اندر انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اسلامی اصولوں پر گزاری جائے گی کہ یہاں رہنے والے مسلمان اپنی انفرادی زندگی اور ایسے ہی اپنی اجتماعی زندگی میں اسلامی اصولوں کو اپنے سامنے رکھے گا۔ اس پر میں آخر میں کچھ بات کروں گا۔ بہرحال ایسے اس مقاصد کے اندر یہ بھی بات رکھی گئی کہ اسلامی قانون سازی، یعنی کوئی بھی قانون اس ملک کے اندر قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا، اور یہ بھی اس ملک کے اندر اس کے قانون میں، آئین میں شامل ہے کہ کوئی بھی قانون اگر قرآن و سنت کے خلاف بنے گا آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں، اگرچہ ہمارا عدالتی نظام خراب ہے لیکن بہرحال یہ ہمارے آئین میں شامل ہے، یہ ہمارے قانون کا حصہ ہے، اور آپ اگر اس کو قرآن و سنت کے خلاف اس قانون کو ثابت کر دیں گے تو اگرچہ وہ قانون پاس ہوا ہوگا تو بھی عدالت کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اس قانون کو فسخ کر دے، اس قانون کو توڑ سکتی ہے، اس کے لیے دوبارہ اسمبلی میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ دوبارہ ووٹنگ کرائی جائے اور پھر اس کو ختم کروایا جائے، بلکہ عدالت کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ قانون جو قرآن و سنت کے خلاف ہو وہ ثابت ہو جائے تو فرمایا عدالت ہی اس قانون کو فسخ کر سکتی ہے، ختم کر سکتی ہے۔
یہ فرمایا یہ قرارداد مقاصد رہے اور اس کے بعد آئین بنتے رہے، ہر آئین کے اندر یہ بنیادی طور پر یہ چیز بھی شامل رہی اور آج بھی یہ چیز پاکستان کے آئین کے اندر شامل ہے۔ اس لیے یہ چیز ہمیں بھی اس کے اندر سمجھنے کی، جاننے کی ضرورت ہے۔ بچوں نے پڑھا ہوگا، نوجوانوں نے بھی پڑھا ہوگا، لوگوں نے پڑھا ہوگا مطالعہ پاکستان، اس کے اندر یہ مضامین بھی پڑھے ہوں گے۔ میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہمارے یہاں چند بنیادی مضامین پر ہی سارا زور ہوتا ہے، جس کے اندر ہمیں دنیا کمانی ہوتی ہے، جس کے ذریعے اس میں آپ ریاضی پڑھ لیں، انگلش پڑھ لیں، سائنس پڑھ لیں، صحیح نا، یہ فزکس پڑھ لیں، یہ بنیادی ایسی چیزوں پر ہی محنت ہوتی ہے۔ باقی تو مطالعہ پاکستان ہے، اردو ہے، اسلامیات ہے، وہ تو یہ سوچتے ہیں بس یہ تو ویسے ہی پاس ہو جائے گا، بس کافی ہے، صحیح ہے، اس کے اوپر تو کوئی بنیادی نہیں۔ آج ہمارا پڑھنے والا اچھے تعلیمی ادارے میں پڑھنے والا نوجوان نہ صحیح سے اردو بول سکتا ہے، نہ لکھ سکتا ہے نہ اردو کو لکھ سکتا ہے۔ کسی کو کہا جاتا ہے لکھنے تو وہ انگلش میں ہی لکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا تعلیمی انحطاط ہے اس کے اندر۔ اس میں ہم ٹھیک ہے دنیا کی جو بھی زبان سیکھیں اور جیسی بھی ڈگریاں حاصل کریں، جس درجے کی بھی تعلیم حاصل کریں، ہم اپنی ہی زبان کو نہ صحیح سے بول سکتے ہوں اور نہ لکھ سکتے ہوں تو پھر ہماری بنیادیں کیسی ہوں گی اس کے اندر۔ اس میں بہرحال یہ چیز بھی فکر کی ہے ہمارے لیے اس کے اندر۔ بہرحال اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا کر دی۔ اب بہرحال یہ ملک ہمارے سامنے ہے، اب اس کے اندر ہے کیا؟ تو فرمایا جب یہ پاکستان بن رہا تھا اس وقت بھی جیسے کہ میں نے کہا ایک تو یہ بات چلی اس میں کہ بھئی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس پر میں ابھی بات کروں گا۔ بہرحال یہی بنیاد تھی اس اعتبار سے۔ ایک وقت اس وقت میں یہ بھی نعرہ لگا جب پاکستان بن رہا تھا ہندوستان میں کہ بھوکا ننگا پاکستان، بھوکا ننگا پاکستان۔ اور جب لوگ ہجرت کر کے آ رہے تھے وہاں سے ہندوستان سے یہاں پاکستان میں، تو فرمایا جو کسٹم والے بارڈر پر موجود ہوتے تھے تو کوئی سامان پاکستان میں لانے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر آپ کے پاس کپڑا ہے، کوئی زیور ہے، کوئی بھی سامان ہے، وہ چیزیں وہ نکال لیتے تھے اس سامان میں سے کہ یہ بھوکے ننگے وہاں جائیں اور وہاں پر کچھ نہیں ہوگا اور یہ وہاں بھوکے ننگے رہیں گے، مر جائیں گے اس کے اندر ہی اسی۔ بہرحال اللہ رب العزت نے جب یہ نعمت عطا کی تو چلانی تھی، اور آج بھی اللہ رب العزت ہی اپنے فضل سے چلا رہے ہیں اس کے اندر اس میں۔ تو اللہ رب العزت نے ملک کو وہ استحکام عطا کر دیا۔ اگرچہ کچھ نہیں تھا ہمارے پاس، دفتری نظام نہیں، دفاتر نہیں۔ خود میرے والد صاحب کہتے ہیں سندھ سیکریٹریٹ میں جب تھے تو کہا یہ چیزیں تھی، ہم تو کیمپوں میں بیٹھ کے کام کرتے رہے اس کے اندر اس میں، لیکن لوگوں میں ایمانداری تھی، سچائی تھی، انصاف تھا۔ اللہ رب العزت نے اس ملک کو استحکام عطا کر دیا۔ میرے والد صاحب خود تنخواہیں دیتے تھے، جو سرکاری ملازمین ہوتے تھے وہ آتے تھے، تو کہا میرے پاس صندوق میں پیسے رہتے تھے، کوئی بینک وینک تو اس وقت میں موجود نہیں تھا، جو پیسے رہتے تھے پیٹی تھی اس کے اندر پیسے رہتے تھے، تو ایک ایک پائی کا حساب رکھا اس کے اندر کہ 1 روپے میں اپنی ذات پہ بھی اس کے اندر سے نکال کے خرچ نہ کروں۔ عام طور پر لوگوں کے اندر یہ چیز تھی، یہ درد تھا، اتنی قربانیوں کے بعد یہ ملک عطا کیا۔ پہلے سے اس ملک میں رہنے والے، اس خطے میں رہنے والے لوگ موجود تھے، اب وہ چاہے بلوچ ہوں، پنجابی ہوں، سندھی ہوں، پٹھان ہوں، یہاں مہاجر آئے اردو بولنے والے پہلے بھی تھے اور بڑی تعداد میں ہجرت کر کے یہاں آئے۔ یہ پہلے سے یہ زبانیں یہاں پر موجود تھیں، آج کی پیدا کردہ نہیں ہے یہ زبانیں۔ اور ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا ہمارے اندر جو اخوت پیدا کرنے والی چیز تھی وہ اسلام تھا، کہ یہاں بھی وہ رہنے والے مسلمان اور وہاں سے آنے والے بھی مسلمان، ہم ان کے بھائی، وہ ہمارے بھائی۔ یہ اخوت کے درجے میں یہ تعلق، یہ رشتہ ہمارے اور ان کے درمیان قائم ہوا، اور ہم بھی اسی وجہ سے یہ قربانیاں دے کر اس ملک کے اندر یہاں آ گئے، ورنہ شاید اس کی یوں ضرورت نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہاں لوگوں کے پاس چیزوں کی کمیاں تھیں، لیکن اسی نظریے کے تحت، اس سوچ کے تحت یہاں آئے اور اس کے تحت ہی ہم آپس میں متحد اور متفق رہے۔ لیکن بہرحال باطل نے جیسی محنت کی، ٹھیک ہے یہ ملک مل گیا، لیکن یہاں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے اندر جو اتحاد و اتفاق وہ چیزیں تھیں، اس کے ساتھ اس ملک کو چلانا، اس نظام کو چلانا، اسلام کے نظام کو بھی یہاں پر چلانا آسان نہیں۔
اس لیے باطل کی بھی ایک دو دن کی نہیں سالوں کی محنت یہ رہی کہ اب وہ لوگ جن کے اندر فرمایا دین اور اسلام کی بنیاد پر اتحاد و اتفاق تھا، آج ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوں گے، آج ایک دوسرے کے گریبان ہم سب نے پکڑے ہیں۔ آج اس لیے اس ملک کا بڑا المیہ یہی کہ ہم پاکستانی ہی نہ بن سکے، ہم حقیقت میں وہ مسلمان ہی نہ بن سکے۔ فرمایا جو سوچ، جو نظریہ، جو تعلیم ہمیں دین نے، اسلام نے دی، آج ہم نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیے قومیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، اور اس کے لیے استعمال باطل خود نہیں آیا یہاں، بلکہ باطل نے ہمارے درمیان میں سے بھیڑوں کو چنا اور بھیڑیوں کو چنا اور ان بھیڑیوں کو ہمارے درمیان چھوڑ دیا، جنہوں نے ہمارے درمیان نفرتیں پیدا کر دی، ہمارے اندر سے محبتیں ختم کر دی، اور اس نظام کو تباہ کرنے کے اندر ہمارا ہی اپنا پورا حصہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں دیکھنے کی اور غور کرنے کی ہے۔ ایک طرف ملک اشرافیہ نے جہاں یہ چیز رہی اس وقت میں کہ یہ بات لگ رہی تھی نعرہ بھوکا ننگا پاکستان، اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں عطا کر دی۔ کون سی نعمت ہے جو اس ملک کے اندر نہیں ہے؟ فرمایا ہر طرح کا موسم اس ملک کے اندر ہے، ہر طرح کی پیداوار اس ملک کے اندر ہے، ہر طرح کی معدنیات اس ملک کے اندر ہے، لیکن ہر چیز سے ہمیں جو ہے اس قوم کو محروم رکھا گیا اس کے اندر اس میں۔ تو بہرحال یہ چیز اس کے اندر کہ ہمیں ایک دوسرے کے مقابلے پر کھڑا کیا، اور وہی میں نے کہا کہ یہ جیسے وہی بات چل رہی تھی تو ہمارے اشرافیہ نے آج بھی ہماری عوامی سطح پر جو عوام ہے نچلی سطح پر اس کو آج واقعتاً بھوکا اور ننگا کر دیا۔ سیاح اپنی سہولتوں کی خاطر، اپنی عیاشیوں کی خاطر عوام کو قربانی کا بکرا بنا دیا اس کے، اور ہر طرح کی قربانی عوام سے ہی لی جا رہی ہے، اور ہر طرح کی عیاشیاں اور عیش و عشرت کی زندگی وہ اشرافیہ کو حاصل ہے۔ باتیں سب کرتے ہیں اس کے اندر، لیکن کرنا یہ آسان کام نہیں ہے اسے۔ اور دوسری طرف عوام کا بھی حال ایسے ہی ہے، اگر ہم اس چیز کو بھی دیکھ لیں تو ہم بھی اس میں برابر کے قصوروار ہیں۔ اللہ رب العزت نے سب سے بنیادی ایک ضابطہ قرآن کریم میں ہی بیان کر دیا جو ہمارے لیے اصول ہے، راہ ہدایت ہے۔ فرمایا کہ میں تمہارے حالات کو اس وقت بدلوں گا جب تم اپنے آپ کو بدلو گے۔ ہم بدلنا ہی نہیں چاہتے اس کے اندر۔ آپ مجھے بتاؤ کس حکومت نے اس پر پابندی لگائی کہ بھائی تم نماز نہیں پڑھنا، تم مسجد نہیں جانا؟ کس حکومت نے پابندی لگائی ہے بتاؤ بھائی؟ صحیح نا، عوام خود نہیں پڑھ رہی نا، حکومت نے تو آزادی دی ہے، ہر جگہ سے اذانیں ہو رہی ہیں، ہر جگہ مسجدیں موجود ہیں، چھوڑو جس کی بھی مسجد ہے، جاؤ تو صحیح، نماز کا وقت ہوا، جا کے اس وقت میں نماز تو ادا کرو وہاں پر۔ کون جاتا ہے پڑھنے کے لیے؟ کس حکومت نے پابندی لگائی؟ کس حکومت نے پابندی لگائی کہ اپنی بچیوں کا حجاب اتارو، ان کے برقعے اتارو، ان کو پینٹ شرٹ پہناؤ؟ کس حکومت نے یہ پابندی لگائی؟ یہ عوام خود کر رہی ہے اس کے اندر، اور اس میں امیر و غریب سب شامل ہیں اس کے اندر، درمیانی طبقے کے لوگ، متوسط طبقے کے لوگ سب شامل ہیں۔ آج ذرا سا اگر پیسہ ہو کسی کے پاس نہ بھی ہو تو قرض لیتا ہے اس کے اندر۔ حکومت تو بسا اوقات کہتی ہے کہ بھائی شادیاں کرو تو ون ڈش کرو، ایک کھانا کھلاؤ، تو عوام کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، نہیں بھائی ایسی سادگی سے کیسے شادی کریں گے جب تک پٹاخے نہیں پھوڑے جائیں ہزاروں کے، اور ہزاروں روپے جو ہے وہ جلانا دیے جائے، اور ہماری شادیوں کی تقریبات میں ناچ گانے نہ ہو، اور اس کے اندر جو ہے لڑکیاں نہ ناچیں اس کے اندر اس میں، اور یہ چیزیں نہیں کی جائیں گی، لاکھوں کے کھانے نہیں کھلائیں گے، جب تک ہماری شادی کیسے سمجھی جائے گی؟ ہماری تو خاندان میں ناک کٹ جائے گی۔ کس حکومت نے اس کے لیے پابندی لگائی؟ کس حکومت نے اس کا مطالبہ کیا ہے کہ بھئی یہ کرو اس کے اندر؟ یہ تو آپ خود سے کر رہے ہیں نا، یہ چیزیں ہم خود سے یہ چیزیں کر رہے ہیں، ہم خود سے اپنی عوام یہ چیزیں، اور پھر ہم اپنی نسلوں کو یہ چیزیں خود سے دے رہے ہیں اس کے اندر۔ اس کے اوپر کون سی پابندی ہے؟ اسلام پر، دین پر چلنے پر کون سی پابندی ہے؟ صحیح ہے نا، یہ چیز واقعتاً آج اس نہج پر پہنچ گئے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا، لیکن اسلامی نظام کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے آج اس ملک میں ہمیں لڑنا پڑ رہا ہے۔ کیوں لڑنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ عوام اس نظام پر، اس اصول پر چلنا نہیں چاہتی۔ کون چلنا چاہتا ہے بتاؤ؟ اگر کسی کو نماز نہ پڑھنے پر کسی مسلمان کو پکڑ کے ایک دو کوڑے لگا دیے جائیں تو کہیں گے بھئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ صحیح نا، وہ تو عام لوگ اس کے اوپر مسلمان شور مچانے لگتے ہیں، بھائی میری مرضی ہے میں پڑھوں یا نہیں پڑھوں۔ بھائی جب تک اسلام میں نہیں تھے تو تمہاری مرضی تھی کہ اسلام میں آتے یا نہیں آتے، اب جب کلمہ پڑھ لیا اب تمہاری مرضی نہیں، اب اللہ کی مرضی چلے گی۔
اب اسلامی نظام کے خلاف چلو گے، اسلامی شاعر کے خلاف چلو گے تو اسلامی ریاست کو حق ہے اس بات کا کہ وہ مسلمان کو پابند کرے اس چیز کا، وہ پکڑے اس چیز کے اوپر، وہ زبردستی کرے اس چیز کے اوپر کہ تمہیں، وہ کہتے ہیں نا بھائی ڈنڈے سے اسلام نہیں آیا، اسلام میں تلوار نہیں، واقعتاً اسلام میں داخل کرنے کے لیے تلوار نہیں ہے، لیکن اسلام کو چلانے کے لیے تلوار ضرور ہے۔ جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا حاکم، وہاں ویسی ان کی رعایا، فرمایا اگر میں اصولوں کے خلاف چلوں گا تو کیا کرو گے؟ تو فرمایا ایک عام سا آدمی کھڑا ہو گیا اور کہا اپنے اصولوں کی خلاف ورزی کی تو اپنی تلوار سے آپ کو ٹھیک کر دیں گے اس کے اندر اسے۔ اور دوسری طرف حضرت عمر نے بھی کہا کہ جہاں یہ چیز اسلامی اصولوں کی اور نظام کی خلاف ورزی ہوگی تو کرواؤں گا پھر پابندی اس کے اوپر، اس میں ہر ایک سے کروائی جائے گی اس کے اندر جو مسلمان ہوگا۔ تو فرمایا یہ آزادی اس کے اندر یوں نہیں دے دی گئی کہ اب کلمہ پڑھ لیا تو اب اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے۔ کون سے، کس حکومت نے اس کی پابندی لگائی ہے کہ بھائی تمہیں سود کھانا پڑے گا؟ کس نے پابندی لگائی؟ اگر کوئی کھا رہا ہے تو اپنی مرضی سے کھا رہا ہے، اپنی مرضی سے اس نے اس چیز کو اختیار کیا۔ اس کے اندر جہاں اشرافیہ اور جہاں یہ حکومتی سطح کے لوگ ہیں، یہ چیزیں ہیں، وہاں عوام کی بھی وہ چیزیں، ہمیں بھی وہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہی میں نے کہا آج جس نہج پر یہ چیزیں پہنچ گئی ہیں، فرمایا اس کے اندر بہت ساری چیزیں غور کرنے کی۔ آج آزاد ہیں، آزادی کا مطلب ہی بدل دیا گیا۔ اور 14 اگست ہر سال جب اس موقع پر میں بات کرتا ہوں، یہ بات ضرور کرتا ہوں، آپ دیکھیے گا اب آزادی کا مطلب کیا؟ تو ہمیں دین سے، اسلام سے آزاد سمجھا جائے، ہمیں مادر پدر آزاد کر دو اس کے اندر۔ آج یہاں آزادی کا مطلب یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں، یہ تو اللہ رب العزت کی بڑی نعمت کے طور پر یہ اللہ رب العزت کی یہ چیز ہمیں ملی ہے، یہ ملک ہمیں ملا ہے۔ آپ علیہ السلام 8 سال کے بعد مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اور داخل ہونے کی کیفیت یہ ہے کہ آپ کا سر اپنی سواری پر جھکا ہوا ہے، آپ عاجزی سے آپ نے اپنا سر جھکایا ہوا ہے۔ اور جس رات مکہ فتح ہو گیا اس دن ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی، اس وقت مسلمان نہیں ہوئی، بعد میں مسلمان ہوئی، وہ دیکھنے کے لیے آئی کہ جا کے مکہ میں دیکھوں تو صحیح بیت اللہ میں کہ کیا ہو رہا ہے۔ آج تو مسلمان جشن منا رہے ہوں گے، آج تو یہاں خوب شراب و کباب چل رہا ہوگا۔ چڑھی پہاڑ کی ایک چوٹی پر چڑھ کر دیکھا تو دیکھا صحابہ کی تو حالت ہی عجیب ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی دعا میں ہے، ہر ایک رونے دھونے میں لگا ہوا ہے۔ کہا آج تو ان کو یہ فتح ملی تھی، آج تو جشن کی رات تھی، آج کیسا یہ جشن منایا جا رہا ہے؟ کس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں، دھو رہے ہیں، اور کس سے یہ مانگ رہے ہیں، اور کس سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ رہے ہیں، اپنی غلطیوں کی معافیہ مانگ رہے ہیں؟ یہ دیکھ کر وہ مسلمان ہوئے۔ آج وہی میں نے کہا مسلمان نے آزادی کا یہ مطلب بدل دیا، جو میں اور آپ اپنی آنکھوں سے 14 اگست کو دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے اس کے اندر۔ ہم نے یہ آزادی کا مطلب نہیں تھا، یہ تو اللہ رب العزت کے سامنے شکر گزاری کا موقع تھا، یہ تو نمازیں پڑھنے کا موقع تھا، دعاؤں کا موقع تھا اس کے اندر۔ لیکن ہم نے ان چیزوں کو پیچھے کر کے یہ چیزوں میں ہماری عوام، اور یہ سب چیزیں عوام ہی اس کے اندر کرتی ہیں، حکومتیں بھی کرتی ہیں، عوام بھی کرتی ہیں۔ تو بہرحال یہ چیز اس کے اندر دیکھنے کی ہے۔ اور بہرحال جہاں یہ نظام یوں چلتا ہوا اور یہ چیزیں جہاں خرابی کے دہانے پر پہنچی ہیں یہ چیزیں، وہی میں نے کہا جہاں عوام ہیں اور حکومتی ادارے ہیں، ریاستی نظام ہیں، وہاں انصاف بھی ہے۔ یہ سب چیزیں غور کرنے کی، فکر کرنے کی اس اعتبار سے ابھی پچھلے دنوں ہی کا واقعہ، ابھی لوگ چل رہے ہیں، بہت سارے میسیجز چل رہے ہیں، چیزیں چل رہی ہوں گی آپ کے اس پر بھی، کس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، کیا نظام ہے، کیا چیزیں ہیں۔ اب یہ چیز دیکھنے کی، غور کرنے کی ہے کہ جو خود انصاف کرنے والا ہے، فرمایا اس کے گھر میں ایک معصوم سی بچی پر ظلم ہوا، اور اتنا شدید ظلم ہوا جس کے لیے میڈیکل رپورٹیں موجود ہیں کہ پچھلے کئی عرصے سے اس کو مارا گیا، اس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، اس کا پیر ٹوٹا ہوا ہے۔ ہمارا نظام عدل ایسا ہے، اور بلکہ اس نظام عدل کے اندر انصاف کرنے والے کے گھر میں یہ چیزیں ہوئی، سب سے پہلے تو اس کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ چیزیں موجود ہیں پھر بھی انصاف نہیں ہو پا رہا، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے ہمارا نظام کیسا بوسیدہ ہے اور کیسا بوسیدہ ہو گیا اس کے اندر، اور اس کے اندر پوری حکومتی مشینری بھی بچانے کے اوپر لگی ہوئی ہے اس کے اندر، اس میں کہ وہ کیونکہ وہ ایک غریب ہے، مسئلہ اس کے اندر اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کی بات کو کوئی سننے والا نہیں ہے اس کے اندر۔
یہ چیزیں دیکھنے کی ہے آج ہمارے نقصان کی، اور جو ہم جس انحطاط میں ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کسی پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا تو ہم نے کہا مجھ پر نہیں ہو رہا، خیر ہے کسی اور پر ہو رہا ہے، جب مجھ پر بات آئے گی پھر دیکھیں گے۔ اور ہم بسا اوقات بجائے اس کے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے، ہم ظالم ہی کے ساتھ کھڑے ہو گئے اس کے اندر۔ ایک واقعہ بس اس میں عرض کروں، مختصر سا، بڑوں نے سمجھانے کے لیے بات عرض کی کہ شیر نے دیکھا 3 گائے ہیں، ایک کالی، ایک سفید، ایک سبز، اور تینوں کو کھانے کے لیے اس پر حملہ کیا تو تینوں گائے مل گئی اور تینوں مل کر شیر کا مقابلہ کرنے لگی، لڑنے لگی۔ تو شیر ہٹ گیا، پیچھے ہٹ گیا۔ اب اس نے کہا میں کیسے کھاؤں ان تینوں گایوں کو؟ تو اس نے پہلے ہر ایک کو الگ کیا، کالی کو الگ کیا، سبز کو الگ کیا، اور تینوں کا جو اتحاد تھا وہ ختم ہوا تو ایک ایک کر کے کھا گیا۔ اب جب سفید گائے کی باری آئی اور اس کو کھانے لگا تو اس کو کہا بھئی آج تیری باری ہے۔ تو اس سفید گائے نے کہا جس دن تو نے پہلی گائے کو کھایا تھا نا، اسی دن میں سمجھ گئی تھی کہ ایک دن میں بھی ماری جاؤں گی، یہ چیز تھی۔ تو فرمایا یہی ہمارے ساتھ بھی یہ چیز ہے، بحیثیت قوم کے ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم جو ہے پرامن رہ کر ہر چیز کے لیے جد و جہد کر سکتے ہیں اور اس چیز کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں۔ ایک بات آخری اس میں عرض کر دوں، اور اس اعتبار سے میں نے 2018 کا جب الیکشن ہوا، الیکشن کے بعد کسی عزیز جاننے والے سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا آپ نے ووٹ ڈالا؟ میں نے کہا ہاں بھائی ووٹ ڈالا۔ کہا کس کو ووٹ دیا؟ میں نے کہا بھائی وہ تو میرا حق ہے، میں بتانا نہیں چاہتا بھائی کس کو دیا اس کے اندر اس نے۔ باہر انہوں نے کہا کیا لگتا ہے؟ میں نے کہا بھائی ایک کوشش کی ہے ہم نے بھی کہ ہم اس نظام کو بدلنے کے اندر جہاں تک ہو سکے اپنا حصہ ڈالیں، جہاں تک وہی میں نے کہا میرے پاس یہ ممبر ہے، یہ جگہ ہے۔ بہرحال یہ ہماری بھی غلطی ہے، علماء سیاست سے الگ ہو گئے۔ اچھا عوام نے بھی یہ کہا کہ بھئی علماء کا سیاست میں کوئی کام نہیں، وہ تو سیاست کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ یاد رکھنا کہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں، اس کے بنیادی ستونوں میں سیاست رکھی ہوئی۔ آپ علیہ السلام بہترین سیاستدان تھے، بہترین۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر، اس کے بعد حضرت عمر، اس کے بعد حضرت عثمان، اس کے بعد حضرت علی، اور سارے خلفاء اس کے اندر وہ بیک وقت قاضی بھی تھے، بیک وقت معلم بھی تھے، بیک وقت وہ امام بھی تھے، وہ خطیب بھی تھے، وہ قاضی بھی تھے، اور بیک وقت وہ فوج کے سپہ سالار بھی تھے، اور بیک وقت وہ بہت بہترین سیاستدان تھے، بہترین نظام کو چلا کے دکھائے۔ یہ ہماری عوام بھی سمجھتی ہے، اور ہم نے بھی بس اوقات اہل علم نے بھی اس کو سمجھا کہ ہمیں اس میدان میں نہیں آنا چاہیے، ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے، اور اس کی وجہ سے یہ بڑا نقصان اٹھانا پڑا اس کے اندر اسے۔ بہرحال یہ چیز اس اعتبار سے میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ہے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا 2018 میں یہ الیکشن ہوا، وہ چیزیں ہوئی۔ اب میرے بھائی میں نے کہا میرے پاس یہ جگہ ہے جس کو میں استعمال کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ اس اعتبار سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جس شعبے میں ہو، جس محکمے میں ہو، تاجر ہو، ملازم ہو، فرمایا حب الوطنی کے ساتھ، فرمایا سچائی ایمانداری کے ساتھ اس ملک کے لیے کام کرو۔ آج بھی اس ملک کے لیے ہے پروپیگنڈا، لوگ یہاں سے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، باہر جانے والے تو ان کے منہ پر، ان کی زبانوں پر سوائے گالیوں کے کچھ نہیں، اور یہی کہا جاتا ہے بھائی لٹ گیا، ختم ہو گیا، برباد ہو گیا، کہ ہمارے اندر یہ نا امیدی پیدا ہو۔ یہ ہمارے لوگ ویسے ہی نہیں کہہ رہے، یہ باطل یہ سوچ پیدا کر رہی ہے ان کے اندر۔ اس میں ہم بہرحال کوشش کر سکتے ہیں، ہر سطح پر کر سکتے ہیں۔ یہی میں کہہ رہا تھا، بہرحال وہ چیز ہوئی تو انہوں نے کہا کیا ہوگا، کوئی چیز بدلے گی اس کے بعد؟ میں نے کہا کہ بھائی امید ہے، امید ہے۔ ایک بڑی چیز اس کے اندر، کسی بڑے سے یوں سنی اس کے اندر کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن نا امید نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ ایک مسلمان نا امید نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے نعمت دی ہے، یہ ملک دیا ہے، ہم نا امیدی کے ساتھ نہ رہیں اس کے اندر۔ ہم نہ صحیح، ہر سال ہی کہتا ہوں، میں نے ان سے بھی یہ بات کہی تھی، میں نے کہا میں نہ صحیح، شاید میرے بعد والے اس چیز کو دیکھیں گے۔ صحیح ہے، اس ملک کو جیسے حاصل کرنے میں 1-2 دن میں نہیں ملا، سالوں لگی، قربانیاں دی، اس کے بعد ملا، شاید یہ چیزیں بھی اس نظام کو بدلنے کے لیے 1-2 دن نہیں لگیں گے،
شاید سالوں لگیں گے، قربانیاں لگے گی، میں نہ صحیح میرے بعد والے اس کو دیکھیں گے، لیکن یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے ذہن میں ڈالتے ہیں تمہارا فیوچر امریکہ میں اور لندن میں رکھا ہوا ہے، تمہارا فیوچر جرمنی میں رکھا ہوا ہے، اس کو سمجھاؤ تمہارا مستقبل یہ اس ملک میں رکھا ہوا ہے، تم اس ملک کے نظام کے اندر بھی اس کو بنانے، اس کو چلانے اور بدلنے میں بھی تم اپنا حصہ ڈالو۔ ہم اپنے بچوں کو یہ چیزیں بتاتے، ہم تو کہتے ہیں سیف کرو، دور کرو یہاں سے ان چیزوں سے، بس پڑھاؤ لکھاؤ، اچھی نوکری لگ گئی ٹھیک ہے، نہیں ہوتا پھر پیسہ لگاؤ باہر بھیج دو یہاں سے، ہم بھی ہوگا چلے جائیں گے یہاں سے، تو کون کرے گا پھر اس کے اندر اس میں یہ